پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ کانفرنس اور ڈائیلاگ اس بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے کہ ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ تو بڑا فرق ہے، مجھے اپنی بات کو وہاں تک پہنچانا ہے، تو میرا آپ کا کام ذرا زیادہ مشکل ہے۔ اور یہ فلاز یا ڈیفیشنسی اور گیپ کی بات نہیں ہے، یہ بدنیتی کی بات ہے، یہ بددیانتی کی بات ہے، یہ تعصب، نفرت اور امتیاز کی بات ہے، جس نے بار بار 72 سے لے کر آج تک بالخصوص سندھ کے شہروں اور اس میں بھی کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کو ہمیشہ چھپایا، چرایا، دبایا اور لاپتہ کیا۔ پچھلی مرتبہ 50% سے زیادہ آبادی کو لاپتہ کیا گیا تھا، اس مرتبہ کم از کم 40% سے زیادہ آبادی کو لاپتہ کیا گیا۔ آپ ہی نے کہا کہ سابق صدر پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن خود کہتے ہیں کہ 3.5 کروڑ کم از کم کراچی کی آبادی ہے۔ تقریباً تمام سابق کور کمانڈرز سندھ میں جو متعین رہے ہیں مختلف کراچی کی کانفرنسز اور سیمینار میں، یہ بات برملا کہتے رہے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے۔ افتخار چودھری سابق چیف جسٹس اور ان کے بعد آنے والے جتنے چیف جسٹس تھے کلیدی عہدوں پر فائز، یہ افراد کہتے رہے کہ کراچی کی آبادی 3 اور 3.5 کروڑ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے ہم ایسے افراد اور ایسا نظام لائیں گے جو کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کو بھی کم از کم اس حد تک ضرور گنیں گے کہ اس کی آگے کی نمائندگی، اس کے آگے کے وسائل، اختیارات، اس کی منصوبہ بندی، اس کی بنیادی سہولتیں، اس کا جائز حق صرف اردو بولنے والوں یا پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کو نہیں، بلکہ میرے سندھی، بلوچی، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی، پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے، ہر زبان بولنے والا شہری جو کراچی میں رہتا ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے جب ڈیجیٹل آپ نے مردم شماری کا آغاز کیا ہے تو پھر تجزیہ اور جو آپ کا جو رپورٹ ہے اس کو 6 مہینے سال نہیں رکھ رہے، یہ ریئل ٹائم میں آپ کے پاس سارا ڈیٹا آ رہا ہے۔ اس نے ہمارے تمام خدشات، تحفظات اور جو ہماری شکایتی تھی اس کو ہو بہو ثابت کیا، اور کتنی ہزاروں عمارتوں کو صحیح نہیں گنا گیا۔ ایک پاپولیشن کا سینسس کا آپ نے نمبر دے دیا جس سے آپ کی چلو سیاست کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اس سے آپ کی پلاننگ کا بھی فرق پڑ جاتا ہے، اور جو ہمارا لیونگ ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ جا کے کہتا ہوں کہ 55 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے سنبھالنا، اور اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو تھنک کہ 55 سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا 60 لاکھ سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ سینسس صحیح ہے تو ہمارے یہاں 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ ہو نہیں رہا ہے۔ سو اس لیے یہ جو ہمارا لیونگ ایکسپیرینس ہے اس سے یہ مختلف نمبر آیا ہے۔ سو ہو سکتا ہے کہ یہ سینسس صحیح ہو سکتا ہے کہ پچھلے سینسس غلط ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ والے سینسس میں کچھ ابھی ابہام ہونے چاہیے یا کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں اس کو پھر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کل کو ہم شاید نہ ہوں، کوئی اور ہو، اور وہ ان تمام محرومیوں کے اوپر جب اس کو یہ فیل ہوگی کہ اس ملک میں اس کو وہ پانی نہیں دے رہے، آپ سیوریج نہیں نکال رہے، گھر میں پینے کا پانی آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے گھر سے، رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، اس شہر کے ڈومیسائل والوں کو نوکری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کاروبار سارا بند ہو رہا ہے، پوری پاکستان سے زیادہ بجلی کی ریٹ اس شہر میں، سب قبول ہے، سب منظور ہے، سب چیزیں برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر مجھے یہ فیل نہیں ہے 75 سالوں کے بعد کہ مجھے اس پاکستان میں ریاست پاکستان کو اور اس کے اداروں کو اور اس کی حکومت کو مجھے گننے میں بھی پرابلم ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے بات۔ وائس آف ریئلٹر میں بابر صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ریئل سیکٹر کی ترقی کے لیے اسے چاہیے ایک صاف ستھرا ترقی یافتہ کراچی، اور جس کی وجہ سے پھر آگے ملک کی معیشت کو بھی
ٹھیک ہونا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کراچی کی گنتی کو ٹھیک طرح سے پورا کیا جائے، گنا جائے، جس کی وجہ سے آگے ضروریات جو ہیں کراچی کی اس کا تعین ہوگا، یا پھر یہ تعین ہوگا کہ حلقہ بندیاں کس طرح سے ہونی چاہیے اور سیاسی جو معاملات ہیں ان کا تعین ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے صدر ایم رحمان صاحب، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ ایم رحمان صاحب، آج این کیو ایم پاکستان نے بیچ لگژری ہوٹل کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا پروگرام رکھا، اور جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے، اور دوسرے جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے بھی لوگ موجود تھے۔ مسئلہ جو ہے وہ سینسس کے اوپر ہے۔ سینسس جو ہے وہ ایک برننگ ایشو ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے جو اب تک نہیں ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بابا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم ایشو کے اوپر آواز اٹھائی۔ یہ کراچی کا ایک دیرینہ ایشو ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان بھی جانتی ہے، گورنمنٹ آف سندھ بھی جانتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے سینسس کروا رہے ہیں اور جو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے۔ نہ یہ الجبرے کا کویسچن ہے، نہ یہ اسپیس کی کوئی راکٹ سائنس ہے، یہ سیدھا سادہ انسانوں کو گننے کا مسئلہ ہے، اور جو گھر شماری کا سمپل سا ایشو ہے۔ اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا دیا گیا؟ اصل کویسچن یہ ہے۔ وہ ایشو ہے سٹیٹس کو، جو موجودہ طاقتیں ہیں وہ اس سٹیٹس کو نہیں توڑنا چاہتی۔ اب سٹیٹس کو ہے کیا؟ سٹیٹس کو یہ کہتا ہے کہ جو قوتیں اس وقت پروونس آف سندھ میں حکومت کر رہی ہیں یہ سٹیٹس کو برقرار رہے۔ یہ قوتیں چاہتی ہیں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو اس وقت کراچی کے وسائل لوٹنے میں سر فہرست ہے، وہ اسی طرح چلتا رہے، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ جعلی چلانس کے ذریعے اسی طرح زمینوں کی بندر بانٹ کرتا رہے، اور جو لوگ اس سٹیٹس کو کا حصہ ہیں ان کا فیسیلیٹیٹر رہے، اور یہ بلین آف ڈالرز کا مسئلہ ہے، بلین آف روپیز نہیں، بلین آف ڈالرز کا ایشو ہے۔ یہی سٹیٹس کو چاہتا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو یہ اس وقت کرپشن کا دھندا چل رہا ہے، اور خصوصاً کراچی کے حوالے سے میری نظر میں ماہانہ 50 بلین روپیز کی کرپشن ہوتی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے۔ یہی اسٹیٹس کو چاہتا ہے کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈی جی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈی جی، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈی جی، اور واٹر بورڈ کا جو ڈی جی، وہ اسی سٹیٹس کو کے ذریعے لگے،
اور یہ اربوں روپے کی کرپشن کا دھندا اسی طرح چلتا رہے. اسی طرح کراچی میں گوٹھ آباد کے نام پر جو زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں اور یہ اربوں روپے کا دھندا چل رہا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو اسی طرح برقرار رکھا جائے. یہ ہے اصل ایشو. ایشو کیا؟ وسائل کی لوٹا ماری. آپ کو صرف وسائل چاہیے. اگر یہ اسٹیٹس کو چینج ہوا اور کراچی کی اصل آبادی دکھائی گئی تو اس اسٹیٹس کو میں چینج آئے گی. ایون کہ سندھ کا جو چیف منسٹر ہے وہ بھی شہری کراچی کے شہری علاقوں سے آ سکتا ہے اور اسٹیٹس کو میں چینج لے کر آ سکتا ہے. یہ ہے اصل ایشو. لیکن ایک آفاقی قانون ہے. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. اور میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو، پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بنے، یہاں پر ایجوکیٹڈ اور سکلز پرسن سامنے آئیں، ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ زیادہ دیر تک یہ ملک اب اس طرح چل نہیں سکتا. اچھا رحمان صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے، اور آپ صدر ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے بہت سارے علاقوں میں نہیں ہوئی ہوئی. کراچی کا بہت سارا حصہ ایسا ہے جو ڈیولپ نہیں ہے تو پھر ہم ورٹیکلی جو ہے وہ اپنی رہائش کو لے کے جا رہے ہیں، ہاریزونٹلی لے کے نہیں جا رہے. اگر سینسس کا معاملہ صحیح طرح سے حل ہو جاتا ہے، کراچی کو اس کی آبادی کے حساب سے وسائل دیے جاتے ہیں اور اس کی ضروریات کو بھی سمجھا جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی اس سے بہت فائدہ پہنچے گا آگے چل کے؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا کہ وسائل کی اگر صحیح طرح بندر بانٹ ہو اور کراچی کو اس کی پاپولیشن کے مطابق اپنا حصہ ملے تو یہاں لوگوں کو صاف پانی بھی ملے گا، یہاں لوگوں کو صحت کی صحیح سہولیات بھی ملیں گی، یہاں پر لوگوں کو تعلیم بھی ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ذکر کیا اور جو ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا، تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ آپ بجلی، پانی، گیس، تعلیم اور جو زندگی کے گزارنے کے لیے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو فراہم کرنا گورنمنٹ آف وقت کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ سینسس ٹھیک طریقے سے ہو جائے تو الحمدللہ یہ دیگر مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اچھا، تیسری بات رحمان صاحب یہ بھی بتائیے گا، چونکہ معیشت کا اور سیاست کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہم ایک ایسے سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کا تعلق براہ راست معیشت سے ہے. جب جو نمائندے ہیں یہاں کے، جب اس کے اندر حلقہ بندیاں جو ہیں وہ مصنوعی ہوں گی اور غلط ہوں گی، ظاہر سی بات ہے آپ اس میں کراچی کی آبادی کو کم شو کریں گے تو حلقہ بندیاں بھی پھر اسی حساب سے کم ہوں گی. تو جو کراچی کے نمائندہ لوگ ہیں یا جو کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں آ پائیں گے قومی اسمبلی میں بھی، سیاست میں بھی. تو یہ بھی ایک ڈیفیسٹ پیدا کرے گا ماحول کے اوپر، معیشت کے اوپر، ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ. دیکھیں، چونکہ ہمارا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، ہم کراچی کے تمام سٹیک ہولڈر سے ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ پلیز یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کے ریونیو میں 65% کا حصہ جنریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروونس آف سندھ کا ریونیو ہے اس کا 96% کراچی پیدا کرتا ہے. تو اس کو صحیح نمائندگی ملنا ضروری ہے. چاہے کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آئے، کسی کا بھی چیف منسٹر آئے یا کسی بھی پارٹی کا کراچی کا میئر آئے، اصل مسئلہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگر کراچی کی نمائندگی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں زیادہ ہوگی تو مزید اچھی اور توانا آواز ان اسمبلیوں تک پہنچے گی اور اس شہر کے مسائل حل ہوں گے، اور یہ ہونے بھی چاہیے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. اور کراچی نے جو درد سہے اب اس کے مداوے کا وقت ہے. جی ہاں بالکل، کراچی کے درد کا مداوع ضروری ہے، جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کراچی کی آبادی کو ٹھیک طریقے سے گنا جائے تاکہ کراچی کے وسائل، کراچی کی ضروریات اور کراچی کی جو سیاسی نمائندگی ہے اس کے ساتھ انصاف ہو سکے. ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا.